اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اس درس میں ہم معتل کی قسموں کو پہچاننا چاہ رہے ہیں۔ معتل کی قسمیں 7 ہیں۔ پہلی قسم ہے معتل الفا۔ معتل کی 7 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے معتل الفا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ کا پہلا حرف جو ہے یعنی فے عین لام میں سے حروف اصلی میں سے پہلا حرف معتل ہو، اور ہم نے بتایا کہ معتل جو ہے وہ اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حروف اصلی میں واو یا الف یا آئے، واو الف یا میں سے کوئی ایک حرف آئے تو اسے کہا جاتا ہے معتل۔ تو اگر پہلا حرف اصلی معتل ہو تو اسے کہا جائے گا معتل الفا۔ معتل الفا کو مثال کہا جاتا ہے، خود یہ جو معتل الفا ہے اس کو مثال کہا جاتا ہے۔ اس طرح کہا جائے یسر اور یسرون اور وقت۔ یہاں پر یہ یسر میں فاعل فعل ہے اور یا جو ہے وہ حروف علہ میں سے ہے، لہذا یسر معتل الفا ہے، یعنی اس کا پہلا حرف علہ ہے۔ وقت میں واو پہلا حرف ہے اور یہ فاعل فعل ہے، لہذا چونکہ واو حرف علہ میں سے ہے اور فاعل فعل ہے تو معتل الفا کہلائے گا، اور جو بھی معتل الفا ہو اسے کہا جاتا ہے مثال۔ دوسری قسم معتل کی یہ ہے معتل العین۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس لفظ کا دوسرا حرف فے عین لام میں سے عین دوسرا حرف ہے، حروف اصلی میں سے دوسرا حرف علہ ہو تو اسے کہا جائے گا معتل العین۔ اس کو کہا جاتا ہے اجوف۔ وہ لفظ جو معتل العین ہو اس کو اجوف کہا جاتا ہے۔ اگر معتل الفا ہو تو مثال کہلائے گا، اگر معتل العین ہو تو اجوف کہلائے گا، جس طرح سے ہے خافا اور بیعن۔ خافا میں الف حروف علہ میں سے ہے، خافا میں الف حرف علہ ہے اور فعلہ کے وزن پر اگر دیکھا جائے تو یہ الف عین الفعل ہے، لہذا یہ معتل العین ہوگا۔ خافا معتل العین ہے، اور اس معتل العین کو جو بھی معتل العین ہوتا ہے اس کو اجوف کہا جاتا ہے۔ چونکہ اجوف جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حرف علہ درمیان میں آیا ہے۔ جوف جو ہے وہ پیٹ کو کہا جاتا ہے، تو پیٹ انسان کے جسم کے درمیان میں ہوتا ہے، تو اسی طرح حرف علہ بھی اس لفظ کے درمیان میں ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اجوف۔ بیعن میں یہ جو ہے درمیان میں ہے، یعنی فعلہ کے وزن پر جب دیکھا جائے تو یہ عین کے وزن پر ہے، عین الفعل ہے، تو لہٰذا یہ معتل العین کہلائے گا بیع، اور اجوف کہلائے گا، اس کا نام اجوف ہے چونکہ یا درمیان میں آئی ہے۔ معتل کی تیسری قسم ہے معتل اللام۔ معتل اللام
اور اسے کہا جائے گا ناقص. اس کا نام ہی ناقص ہے کہ جس کا آخری حرف یعنی لام الفعل حرف اللہ میں سے ہو. جس طرح ہو دعا یہاں پر آخری حرف یعنی الف حرف اللہ ہے، تو آخری حرف جب یعنی لام الفعل جو ہے وہ حرف اللہ ہو تو اس کو معتل اللام کہا جائے گا اور اس کا نام ہے ناقص. ایک اور مثال رمیون یہاں پر یا آخر میں آئی ہے، یا آخر میں ہے لہذا معتل اللام ہے اور اس کا نام ناقص ہے. تو رمیون میں یہ کی وجہ سے یہ لفظ معتل اللام اور ناقص کہلائے گا. معتل کی چوتھی قسم یہ ہے، یہاں تک معتل کی 3 قسموں میں ہم نے دیکھا کہ صرف ایک حرف معتل ہوتا ہے. معتل الفا میں صرف پہلا حرف، معتل العین میں صرف دوسرا حرف، معتل اللام میں صرف تیسرا حرف. لیکن جو آگے 4 قسمیں آ رہی ہیں ان میں ذرا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ اگلی جو 3 قسمیں ہیں، 4 قسمیں اور رہتی ہیں، لیکن جو 3 قسمیں اگلی ہیں ان میں 2 حرف معتل ہوں گے، اور جو 7ویں قسم ہے اس میں 3 حروف معتل ہوں گے. لہٰذا ان کو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں. تو چوتھی قسم کیا ہوگی کہ جس میں 2 حروف معتل ہیں، وہ ہے معتل جس طرح یہاں پر فا تھا، معتل الفا، معتل الفا واللام، یعنی پہلا اور آخری حرف معتل ہو تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا جائے گا لفیف مفروق. لفیف مفروق، مفروق اس لیے کہ فا اور لام پہلا اور تیسرا حرف ہے، درمیان میں ایک حرف کا فرق ہے، یعنی ایک حرف جو ہے وہ حرف اللہ درمیان میں نہیں ہے بلکہ وہ حرف صحیح ہے، تو اس لیے اسے لفیف مفروق کہا جاتا ہے. جس طرح لفظ وفا ہے، لفظ وفا وفا میں واو حرف اللہ ہے، یا بھی حرف اللہ ہے، درمیان والا حرف حرف صحیح ہے، حرف اللہ نہیں ہے، اسی لیے یہ لفیف مفروق بنے گا. 5ویں قسم ہے معتل العین واللام. یہاں پر کیا ہے؟ دوسرا حرف اور تیسرا حرف جو ہے وہ معتل ہیں. اب یہ چونکہ دونوں حروف اکٹھے آئیں گے معتل ہونے کے حوالے سے، تو اسی لیے ان کو کہا جائے گا لفیف مقرون. مقرون یعنی جو ایک دوسرے کے ساتھ ہوں، ایک دوسرے کے قرین ہوں. جس طرح کہا جائے لوا، لاوا، یہاں پر واو اور یا دونوں حروف اللہ ہیں. واو عین الفعل ہے یا لام الفعل ہے، اور یہ دونوں حروف اللہ ہیں، دونوں معتل ہیں، اور دونوں چونکہ اکٹھے آئے ہیں تو کہا جائے گا مقرون. معتل کی 6ٹھی قسم ہے معتل یہاں آپ نے دیکھا کہ معتل الفا تھا، یہاں پر عین تھا، یعنی پہلا حرف اور دوسرا حرف، تو وہ اس ترتیب میں تھا، اور لام دونوں میں تھی. اب کس کی باری ہے؟ معتل الفاء والعین، یعنی پہلا حرف اور دوسرا حرف جو ہے
وہ دونوں کیا ہوں گے؟ معتل ہوں گے. تو ان کو بھی، اس کو بھی کہا جائے گا لفیف مقرون. لفیف مقرون کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں حروف علہ ہیں. اس کی مثال کیا ہے؟ جس طرح لفظ ویل ہے، ویل للمطففین مثلا. تو ویل یہاں پر پہلا حرف واو ہے، دوسرا حرف یا ہے، یعنی فاء الفعل اور عین الفعل یا. تو یہ دونوں حروف علہ ہیں. ان کو بھی کہا جائے گا، اس معتل الفاء والعین کو بھی کہا جائے گا لفیف مقرون. ساتویں قسم جو آخری قسم ہے معتل کی، وہ یہ ہے کہ وہ اب بہت واضح ہو گئی ہے. یہ اتنی جو ہم نے اقسام بتائی ہیں، اب یہاں سے واضح ہو رہا ہے کہ اس کو کیا ہونا چاہیے. وہ یہ ہے کہ معتل الفاء والعین واللام. اس کا مطلب یہ ہے کہ تینوں حروف معتل ہوں، تینوں حروف علہ ہوں. تو اس کی مثال کیا دی گئی ہے؟ اس کی مثال جو دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہا جائے واو مثلا کہا جائے، یا مثلا کہا جائے یائی. تو یہاں پر پہلا، دوسرا، تیسرا حرف علہ ہے. اور اسی طرح اس میں یائی میں بھی پہلا، دوسرا، تیسرا حروف علہ ہیں. تو یہ تینوں حروف معتل ہیں. یہاں تک جو بیان ہوا وہ یہ تھا کہ معتل کی 7 قسمیں ہیں. معتل الفاء اس کو کہا جاتا ہے مثال، معتل العین اسے کہا جاتا ہے اجوف، معتل اللام کو کہا جاتا ہے ناقص، معتل الفاء واللام کو کہا جاتا ہے لفیف مفروق، معتل العین واللام کو کہا جاتا ہے لفیف مقرون، معتل الفاء والعین کو کہا جاتا ہے لفیف مقرون. اور آخری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ معتل الفاء والعین واللام.